وہ نوابزادی شاہین کی آواز تھی، بڑے نواب کی ولایت پلٹ بیٹی جو باپ اور بھائی کے مسلسل جھگڑے سے اکتا کر واپس ولایت چلی گئی تھی اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہیں تھی۔ یہ عجیب معمہ سامنے آیا تھا۔ میرے حافظے نے مجھے بہت کم دھوکہ دیا ہے، اور یہ حافظہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ وہ آواز اور چیخنے کا وہ انداز سراسر نوابزادی شاہین کا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے اس کی یہ چیخ پہلے کہاں سنی تھی۔ یہ بھی کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا۔ نواب کی حویلی میں ایک رات میں قلی قطب کو زخمی کر کے بھاگا تھا اور محافظوں سے بچنے کی کوشش میں نوابزادی کی خوابگاہ میں گھس گیا تھا۔ وہ نیم اریا تھی اور بستر پر اوندھی پڑی تھی، غالباً ملازمہ سے پشت کی مالش کروانا چاہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں جس قدر سوچ رہا تھا، مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے قبرستان میں عجیب الخلقت شخص سے ملنے والی نوابزادی شاہین ہی تھی۔ الگ صبح میں عبدال احمد اور نواب دین کو ساتھ لے کر پھر رات والی جگہ پر پہنچ گیا۔ دن کی روشنی میں شواہد زیادہ نمایاں اور صاف نظر آ رہے تھے۔ سیاہی مائل خون کے قطرے رگ کے اندر تک چلے گئے تھے، کہیں کہیں ننگے پاؤں کا نشان بھی نظر آتا تھا۔ یہ غیر معمولی طور پر بڑا تھا، تاہم بالکل انسانی پاؤں جیسا تھا۔ کوشش کے بعد میں سینڈل کے نقش ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہم تینوں سرکاری رگ کے گنجان درختوں میں گھس گئے۔ یہاں رگ کے ایک عمر رسیدہ محافظ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ ہندو ملازم پٹواری نواب دین کو اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس نے رگ میں گھومنے پھرنے پر ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم قریباً 1 گھنٹہ وہاں رہے۔ کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یوں لگتا تھا کہ لڑکی اور عجیب الخلقت شخص رگ میں گھسے ضرور تھے، مگر اجالا ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں نے عبدال احمد کو ساتھ لیا اور شاہپور روانہ ہو گیا۔ وہاں سے میں بذریعہ ٹیلی فون حیدرآباد میں جناب جی کلارک صاحب سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں ٹرانسپورٹ کمیاب تھی۔ شاہپور پہنچنے میں مجھے قریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ یہاں ایک میڈیکل اسٹور کا مالک عبدال احمد کا شناسہ تھا۔ میڈیکل اسٹور سے میں مسٹر جی کلارک صاحب سے رابطہ کرنے میں کامیاب رہا۔ رسمی کلمات کے بعد میں فوراً اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے کلارک صاحب سے کہا، جناب، میں آپ سے نواب شہریار جنگ مرحوم کی بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا مطلب نوابزادی شاہین سے ہے؟ جی ہاں۔ وہ بولے، نوابزادی شاہین تو انگلینڈ میں ہے، ہم نے اس کے لیے… وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ فون پر کھل کر بات ہو سکتی ہے؟ آپ اشارے کے نام میں بتائیں، میرے لیے نوابزادی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اچھا، تم مجھے اپنا فون نمبر دو، میں ابھی تمہیں رنگ کرتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ میں فون پر نمبر بتا کر سلسلہ منقطع کر کے بیٹھ گیا۔ جی کلارک صاحب کے پاس غالباً کوئی خصوصی فون لائن موجود تھی جس کے ٹریس کیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ قریباً 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حسب توقع یہ کلارک صاحب ہی کی کال تھی۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہی ہو، پچھلے 2-3 ماہ میں ہم نے گمشدہ صندوقوں کی تلاش جاری رکھی ہے۔ بڑے نواب کے علاوہ ان صندوقوں کے اصل ٹھکانے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن کسی ایسے فرد تک نہیں پہنچ سکے جو نواب کی موت کے بعد ان صندوقوں کے بارے میں کچھ بتا سکتا۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نواب مرحوم بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی سے قریب تھے، اور وہ بھی ان کے دکھ سکھ میں نسبتاً زیادہ شریک رہتی تھی۔ عین ممکن بات تھی کہ انہوں نے بیٹی کو اس حوالے سے کچھ بتا دیا ہو۔ میں نے فوراً اینڈرے کو شاہین کے پیچھے انگلینڈ بھیجا۔ اینڈرے جب انگلینڈ میں نوابزادی کے ایڈریس پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ نوابزادی کسی کام سے اپنے سیکرٹری کے ساتھ برمنگھم گئی ہوئی ہے۔ اینڈرے کو شبہ گزرا۔ اس نے اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا نوابزادی اس وجہ سے انگلینڈ آئی ہی نہیں ہے۔ وہ پچھلے برس اپنے بھائی کے ساتھ انڈیا گئی تھی، پھر لوٹی نہیں۔ اس انکشاف کے بعد نوابزادی ہمارے لیے اور بھی اہمیت اختیار کر گئی۔ سوچ بچار کے بعد میں اور مشتبہ کنور اس نتیجے پر پہنچے کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو نوابزادی اپنے پسندیدہ ملک سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے اور وہاں اپنے اسکول کے زمانے کی کسی دوست کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، یا پھر وہ انڈیا میں ہی کہیں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، یا کسی کے قبضے میں ہے۔ اب تک ہم نوابزادی شاہین کے حوالے سے انہی 2 لائنوں پر کام کر رہے ہیں۔ کلارک صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بےتابی سے بولے، میرا خیال ہے کہ نوابزادی شاہین انڈیا میں ہی موجود ہے اور حیدرآباد کے ارد گرد ہی کہیں پائی جاتی ہے۔ ونڈرفل! تم اس بارے میں کیا تفصیل بتا سکو گے؟ میں بھی جستجو کے مراحل میں ہوں جناب۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ مقتول خدا بخش نے ٹیلی فون پر جس اہم سراغ کا ذکر کیا تھا وہ نوابزادی شاہین ہی تھی۔ میں نے اپنے طور پر جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا بخش نے نوابزادی شاہین کو حیدرآباد یا مضافات میں کہیں دیکھا تھا۔
وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے بڑی نہر کے کنارے اس مقام تک پہنچا جہاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا تم نے کہیں نوابزادی کو دیکھا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ شاہ جہان، کیا تم کچھ دیر کے لیے حیدرآباد نہیں آ سکتے؟ میں تم سے تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو یہ مشکل ہے جناب، یہاں سے میرے جانے میں بہت حرج ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے مناسب سمجھو، لیکن کوشش کرو کہ جلد سے جلد ہماری ملاقات ہو۔ نوابزادی شاہین ہمارے لیے بے حد اہم ہے، جیسے بھی ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اوکے جناب۔ اور قتل کے دیگر واقعات کا سلسلہ کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ قتل بھی خدا بخش والے قتل سے نتھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے جناب، میں اس بارے میں آپ کو حیدرآباد آ کر بتاؤں گا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، اپنا خیال رکھنا۔ کلارک صاحب سے فون پر بات کر کے میں اور ابدال سپہر کو جگرگاں واپس لوٹ آئے۔ یہاں ایک اور تہلکہ خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ آج صبح سویرے قریبی بستی مزار شریف میں پھر وہی عجیب و غریب مخلوق نظر آئی ہے جو اس سے پہلے جگرگاں میں لوگوں پر جان لیوا حملے کر چکی ہے۔ لوگوں کے بقول اس سفاق قاتل نے مزار شریف میں بھی گھناؤنی واردات کا ارتکاب کیا تھا۔ چند عورتیں صبح سویرے کھیتوں میں کھانا لے کر جا رہی تھیں۔ ایک ویران پگڈنڈی پر جہاں دونوں طرف اونچی فصل تھی، ایک عجیب وضع کا شخص ان کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر عورتیں چیختی چلاتی دوڑیں۔ اس نے ایک جواں سا لڑکی کو دبوچ لیا اور گھسیٹ کر کھیتوں میں لے گیا۔ عورتیں روتی پیٹتی 2 فرلانگ دور ان کھیتوں میں پہنچی جہاں ان کے مرد کام کر رہے تھے۔ مرد ایک قریبی ڈیرے پر گئے اور وہاں سے لاٹھیوں کے علاوہ 2 رائفلوں کا انتظام کیا۔ مسلح ہو کر وہ لوگ موقع پہ پہنچے تو لڑکی، جس کا نام خورشید تھا، کھیت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ نوچنے کھسوٹنے کے نشانات تھے۔ لڑکی کی حالت بڑی ابتر اور شرمناک تھی۔ اسے اٹھا کر گاؤں میں لایا گیا۔ وہ اب تک بے ہوش پڑی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو ہمارے کانوں تک پہنچی۔ یقینی بات تھی کہ اس میں مرچ مسالہ بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اس سے کم چٹپٹی اور زیادہ چٹپٹی خبریں بھی گردش کر رہی ہوں۔ یہ مزار شریف وہی بستی تھی جہاں ابدال احمد رہتا تھا۔ خبر کو سن کر وہ بستی جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم تانگے پر سوار ہوئے اور نیم پختہ راستے پر قریباً 1 گھنٹہ ہچکولے کھانے کے بعد مزار شریف پہنچ گئے۔ یہ بستی جگرگاں کے مقابلے میں ایسی ہی تھی جیسے لاہور کے مقابلے میں مریدکے کا قصبہ۔ حسب توقع بستی میں ایک مزار بھی موجود تھا۔ جس گھر میں یہ واقعہ ہوا وہ ابدال کی گلی ہی میں تھا۔ ابدال مجھے سیدھا اس گھر میں لے گیا۔ یہاں آ کر جو بات معلوم ہوئی وہ بالکل مختلف تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ اس کی بچی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا، وہ صرف ڈر گئی ہے۔ ڈر کی وجہ سے اسے شدید بخار ہو گیا ہے اور بس۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے کہا، عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی خوفناک صورت والا شخص تھا۔ وہ اندھیرے میں کسی سائے کی طرح نکلا اور عورتوں پر جھپٹا۔ اس کا سر بہت بڑا تھا اور ایک بازو کسی شہتیر کی طرح لمبا اور مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس نے عورتوں سے کھانا چھیننے کی کوشش کی تھی۔ لگتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ عورتیں برتن پھینک کر بھاگ نکلی۔ میری بچی خورشید موقع پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب کچھ لوگ رائفلیں وغیرہ لے کر پہنچے تو خورشید اسی طرح پگڈنڈی پر پڑی تھی۔ گرنے سے کہیں معمولی چوٹ آئی ہو تو آئی ہو، ورنہ اسے ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ ہاں، کھانے کے برتن جو عورتیں پھینک گئی تھیں ان میں سے 2-3 غائب تھے۔ آج دوپہر یہ برتن موقع سے آدھا میل دور جوار کے کھیت سے ملے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر اس شخص نے کھانا وغیرہ کھایا ہے۔ رائفلوں اور لاٹھیوں سے مسلح 2 پارٹیاں آج سارا دن اس شخص کا کھوج لگاتی رہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ لڑکی کے والد نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی پر جھاڑ پھونک کرنے کے لیے اس نے جگرگاں سے 2 عامل بلوائے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے واپس گئے ہیں۔ میرے کہنے پر ابدال احمد نے ایک مقامی شخص کو ساتھ لیا اور ہم بستی سے باہر ان کھیتوں میں پہنچے جہاں آج منہ اندھیرے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جائے واردات پر ابھی تک مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ پاؤں کے نشان وغیرہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کتنے لوگوں کے پاؤں پڑ چکے تھے۔ ویسے بھی اب رات ہو چکی تھی۔ کچھ دیر موقع پر ٹھہرنے اور وہاں سنسناتی ہوئی وحشت کو محسوس کرنے کے بعد میں اور ابدال بذریعہ تانگا واپس جگرگاں روانہ ہو گئے۔ میرا ذہن واقعات کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل اس سرکاری رقم میں زیادہ دیر نہیں رہا تھا۔ وہ رات پچھلے پہر وہاں سے نکلا تھا اور مزار شریف آ پہنچا تھا۔ غالباً وہ پناہ کی تلاش میں تھا اور بھوکا بھی تھا۔ اسی بھوک کے سبب وہ عورتوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوران سفر میں میرے ذہن میں سائیں علی کا تصور بھی ناشتا رہا۔
نوریلیا میں مجھے حیدرآباد کا راستہ دکھا کر وہ خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور ظاہر ہو کر کیا فتنہ کھڑا کرے گا۔ ابھی ہم جکرکا کی حدود میں داخل ہوئے ہی تھے کہ 2 افراد نے ہمارا راستہ روک لیا۔ وہ دونوں ہٹے کٹے تھے۔ انہوں نے جو قمیضیں پہن رکھی تھیں وہ گھٹنوں سے نیچے تک جاتی تھیں۔ ان کے بال لمبے اور گلے میں مالائیں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے زبردستی روک لیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ عبدال احمد نے پوچھا۔ باتہ کا پتہ تمہیں حویلی چل کر لگے گا۔ حضرت صاحب نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ کون حضرت صاحب؟ میں نے پوچھا۔ اچھا، حضرت صاحب کو بھی نہیں جانتے تم؟ چلو ٹھیک ہے، حویلی چل کر تمہیں اس بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں اس طرح تانگا روکنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جرت تو ہم کو اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن فی الحال تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے دیکھا عبدال پریشان نظر آ رہا تھا۔ کوچ پان کا رنگ بھی فق ہو رہا تھا۔ عبدال نے سرگوشی میں کہا، یہ اسی عامل کے چیلے ہیں جو ہفتے بھر سے حویلی میں بیٹھا ہے۔ یہ لوگا نمبردار نادر کے بہت منہ چڑھے ہیں۔ ان کا حکم ٹالنا یہاں کسی کے بس کی بات نہیں۔ حویلی کے عامل کا دیدار کرنے کے لیے میں بھی 2 دن سے بےتاب تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس کے گماشتے خود مجھے لینے آ کر۔ کیا کہنا ہے تمہارے حضرت جی نے؟ میں نے زیادہ موٹی گردن والے چیلے سے پوچھا۔ تم سوال مت کرو، اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ کہہ دو کہ نہیں جا سکتے۔ ہم تمہارا جواب حضرت جی تک پہنچا دیں گے۔ کوچ پان نے مجھے ٹہوکا دیا اور سرگوشی میں بولا، چلے جاؤ بابو، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بری طرح پیش آئیں گے۔ عبدال بھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور تذبذب میں نظر آتا تھا۔ میں نے تانگے والے کو کرایہ دیا اور عبدال کے ہمراہ ہٹے کٹے چیلوں کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت تک رات کے 9 بج چکے تھے۔ گلیاں حسب معمول سونی تھیں۔ آج صبح والے واقعے اور افواہوں کے سبب در و بام کی وحشت پہلے سے صفا معلوم ہوتی تھی۔ حویلی گاؤں کے وسط میں واقع تھی اور عام دیہاتی حویلیوں سے کچھ بڑی تھی۔ ہم حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئے۔ مردانے کی طرف ایک بڑا احاطہ تھا۔ اس احاطے میں لکڑی کی ایک چوکی پر کوئی شخص گاؤ تکیا لگائے بیٹھا تھا اور اونگ رہا تھا۔ یہ خاصا لہیم شہیم شخص تھا۔ بال لمبے، مونچھ داڑھی صاف، ماتھے پر تلک اور ہاتھوں میں موٹے دانوں کی تسبیح۔ اس نے سفید چادر بکل کی صورت میں اپنے فربا جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ لکڑی کی چوکی کے سامنے ایک بہت بڑے سے پرات نما برتن میں کوئی سرخ سیال ہلکورے لے رہا تھا اور اسی سیال کے عین درمیان 1-2 بالش لمبی موم بتی روشن تھی۔ زمین پر 2 دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان دریوں پر 20-25 مرد و زن سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ مجھے اس نتیجے میں پہنچنے پر زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ چوکی پر بیٹھا ہوا شخص عامل ہے اور دریوں پر اس کے عقیدت مند بیٹھے ہیں۔ 2 رائفل بردار افراد بھی یہاں موجود تھے۔ ان کا تعلق یقیناً نمبردار کی حویلی سے تھا۔ عامل یعنی حضرت جی کے عقب میں اس کے 2 اور چیلے مؤدب کھڑے تھے۔ عقیدت مندوں میں مجھے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا جسے میں جگرگاہ کا نمبردار سمجھ سکتا۔ وہ سب غریب مسکین ڈرے سہمے لوگ تھے جنہیں پراسرار صورتحال کے جبر نے حضرت گرو جی کے سامنے سرنگوں کر رکھا تھا۔ اس محفل بابرکت میں پہنچتے ہی ہمیں یہاں تک لانے والے چیلوں کا رویہ مزید جارحانہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو تھام لیا اور دوسرے نے عبدال کو کالر سے دبوچ لیا۔ ہمیں قریباً دھکیلتے ہوئے انہوں نے حضرت گرو جی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بندے حاضر حضرت، ایک چیلے نے بے حد مؤدب لہجے میں کہا۔ حضرت گرو جی نے بڑی تمکنت سے اپنا بھاری بھرکم سر اٹھایا، پھر اپنی غلافی آنکھوں پر سے پردوں کی جھالر ہٹائی اور سرخ سرخ آنکھوں سے ہمیں دیکھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں، وہ بڑے ملائم لہجے میں گویا ہوئے۔ ایک چیلے نے جلدی سے میرے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں جلدی سے بیٹھ جاؤں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ صورتحال اب مجھے لطف اندوز کرنے لگی تھی۔ حضرت گرو جی چند لمحے ہمیں بڑی مدبرانہ و بزرگانہ نظروں سے گھورتے رہے، پھر بولے، تم دونوں کس چکر میں ہو بیٹا جی؟ کیا کرتے پھر رہے ہو یہاں؟ عبدال نے کہا، حضرت جی یہ میرا پرانا دوست ہے، شہر میں ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری کرتا رہا ہے، اب چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں اصل بات جاننا چاہ رہا ہوں۔ اصل بات ہی ہے حضرت جی یہ؟ نہیں بیٹا جی، یہ اصل بات نہیں ہے۔ حضرت گرو کی آواز بدستور ملائم تھی۔ عبدال احمد کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ حضرت گرو نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی فی الحال خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ بولا، اچھا چھوڑو اس بات کو، ابھی تم مزار شریف میں کیا کرنے گئے تھے؟
مزار شریف میں میرا گھر ہے جی. لیکن تم اپنے گھر تو نہیں گئے تھے, تم اس لڑکی کے گھر گئے تھے جس پر جن آئے ہیں, اور پھر تم دونوں وہ جگہ دیکھنے گئے تھے جہاں وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گری تھی. حضور قبلہ, ہم کسی خاص مقصد سے تو نہیں گئے تھے, ویسے ہی گئے تھے جیسے عام لوگ گئے تھے. بکواس بند کرو. ایک دم حضرت گرو زور سے دھاڑا. یہ دھاڑ سن کر میرے جیسا شخص بھی بھوچنکا رہ گیا. ملائم لہجے میں بولتے بولتے حضرت گرو بڑے زور سے بولا تھا. ہمارا چونکنا لازمی تھا, لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی. حضرت گرو کے حلق سے جو آواز نکلی تھی وہ اتنی بلند اور گرجدار تھی کہ میں ہرگز توقع نہیں کر سکتا تھا. بلا مبالغہ یہ آواز حویلی سے باہر بھی دور تک سنی گئی ہوگی. یوں لگتا تھا جیسے وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بولا ہو اور سینکڑوں کے مجمع کو سنانے کے لیے بولا ہو. ایک عام انسان کے ہونٹوں سے اتنی اونچی آواز کیوں کر بلند ہو سکتی تھی؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو بری طرح چونکتا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سوا اس انہونی پر کوئی بھی نہیں چونکا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ حضرت گرو کی یہ کرامت پہلے بھی دیکھتے رہے تھے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حضرت گرو پھر گرجا. تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ساری آفت آئی اس علاقے پر. بے عقیدہ, بے دین اور دھرم دروہی لوگ ہو تم. ہر بات میں سائنس ڈھونڈتے ہو, حقیقت تلاش کرتے ہو. سائنس ہر جگہ نہیں ہوتی, کہیں کہیں اندیکھی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو تم جیسے پاپیوں کو نہ نظر آ سکتی ہیں اور نہ سمجھ آ سکتی ہیں. حضرت گرو جی کی غیر معمولی پارٹدار آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی. وہ لوگ جو رنگین دریوں پر سر جھکائے بیٹھے تھے اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے. ان کی ہراساں نظریں, جن میں عقیدت بھی تھی, حضرت گرو کے چہرے پر جمی تھی. کچھ دیر کے لیے تو میں بھی چکرا سا گیا کہ اتنی بلند آواز اس شخص کے حلق سے کیوں کر نکل رہی ہے. ان دنوں ابھی اتنے حساس اور ننھے منھے مائک عام نہیں ہوئے تھے جو قمیص کے گریبان میں اڑس لیے جاتے ہیں. پھر مائک کے ساتھ ایمپلیفائر کا ہونا بھی ضروری ہوتا, لیکن یہ دونوں چیزیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں. پھر اس گونجدار آواز کی کیا حقیقت تھی جو اس شخص کے حلق سے بلند ہو رہی تھی؟ میں نے صورتحال کے پیش نظر چہرے پر عاجزی پیدا کر لی اور لجاجت سے کہا, معافی چاہتا ہوں حضرت گرو, میں اور میرا دوست غلطی پر تھے. ہمیں جان لینا چاہیے تھا کہ آپ جیسے مہان گرو کی نگاہ سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں. میں آپ کے سامنے کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں جی کہ میرا تعلق اخبار والوں سے ہے اور میں رپورٹ تیار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں. حضرت گرو کچھ دیر خوخار نظروں سے ہم دونوں کو گھورتا رہا. پھر اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے. اس مرتبہ وہ بولا تو اس کی آواز پہلے کی طرح دھیمی اور نرم تھی. کیا خبر تم پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ کو تو سب کی خبر ہوتی ہے جی, آپ تو دلوں کا حال جان لیتے ہیں, میں نے کہا, اور جیب سے وہ پریس کارڈ نکال کر حضرت گرو کے سامنے رکھ دیا جو میں نے حیدرآباد میں پہلی آمد کے موقع پر استعمال کیا تھا. حضرت گرو نے کارڈ کے بجائے میرا چہرہ دیکھنا شروع کیا. پھر بڑے ناصحانہ لہجے میں بولا, جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ, اور خبردار کوئی کھوٹ نہ رکھنا اپنے من میں, ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے. اس دفعہ تو معافی مل گئی, آئندہ نہیں ملے گی. میں نے سعادت مندی سے سر ہلایا. عبدال احمد نے میرا ساتھ دیا. ہم دونوں اٹھ گئے. کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد میں نے کہا, حضرت گرو جی, اگر اجازت ہو تو ہم کچھ دیر آپ کی اس مجلس میں بیٹھ جائیں. یقین کریں آپ کے ساتھ اس مختصر سی ملاقات نے دل پر بہت اثر کیا ہے میرے. نہیں, بس اب تم لوگ جاؤ یہاں سے, اور پھر ادھر کا رخ مت کرنا. یہ بھلے مانسوں کی بستی ہے. تمہارے من میں اور تمہاری نظر میں کھوٹ ہے, اور یہ کھوٹ اتنی جلدی دور نہیں ہو سکتا. دونوں فربا اندام چیلے ہمارے قریب آن کھڑے ہوئے. لالٹینوں کی روشنی میں ان کے چہرے تمتما رہے تھے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں. ہم دونوں حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر نکل آئے. پھاٹک کی دونوں جانب بڑے بڑے گیس لیمپ لٹک رہے تھے. یہاں زرق برق دیہاتی لباس میں ملوث ایک ہٹا کٹا نوجوان کھڑا تھا. اس کی بڑی بڑی سیاہ مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں. ایک کان میں موٹی سی تلائی بالی تھی. وہ سگریٹ مٹھی میں دبائے لمبے لمبے کش لے رہا تھا. مجھے سرتاپا دیکھ کر بولا, تم اخبار والے ہو؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا. کیا لکھو گے اس چکر باز عامل کے بارے میں؟ چکر باز عامل؟ تو اور کیا, میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. وارث ہوں میں اس گاؤں کا اور حویلی کی ساری زمینوں کا. عبدال احمد نے مجھے کونی سے ٹہوکا دیا اور آہستہ سے بولا, یہ نمبردار صاحب کا بیٹا ہے. بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر. میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. نوجوان نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا. ہم وہیں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے. نوجوان کا نام اکبر تھا. وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سیدھی سادھی دو ٹوک بات کرتے ہیں
اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آ جاتا ہے۔ نوجوان اکبر کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ دیہاتی اور ان پڑھ ہونے کے باوجود کسی حد تک روشن خیال بندہ ہے۔ فراڈ عامل کے حوالے سے حویلی میں ہونے والا تماشا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن باپ کی وجہ سے وہ کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ عامل کی شعبدے بازیوں سے بھی وہ کسی حد تک پریشان تھا۔ مثلاً عامل کی بلند و بالا گرجدار آواز ایک ایسا شعبدہ تھا جس نے گاؤں میں موجود ہر فرد کو دہلا رکھا تھا۔ دھیمی آواز میں بولتے بولتے عامل صاحب جب اچانک جلال میں آ جاتے اور زور سے بولتے تھے تو ان کی آواز کئی گنا بلند ہو جاتی تھی اور دور دور تک سنی جاتی تھی۔ اکبر یہ تو جانتا تھا کہ یہ کوئی شعبدے بازی ہے، لیکن وہ سب کے سامنے سے شعبدہ بازی قرار دیتے ہوئے ڈرتا بھی تھا۔ میں نے اکبر سے پوچھا، حضرت گرو کے سامنے برتن میں وہ خون جیسی چیز کیا ہے؟ یہ الو کا خون ہے اور عامل کے حکم پر جمع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 ایسی ہندو لڑکیوں کا خون ہے جن کی شادی کے پھیرے تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی۔ عامل کا کہنا ہے کہ اس خون کے اندر جلنے والی موم بتی کی روشنی جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک کوئی جن بھوت پر نہیں مار سکتا۔ یہ عامل ہندو ہے یا مسلمان؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے نمبردار اکبر نے جواب دیا۔ آپ اس کا نام نہیں دیکھ رہے؟ حضرت گرو جی کہتا ہے کہ میرا نام مسلمانوں والا بھی ہے، سکھوں والا بھی اور ہندوؤں والا بھی۔ کبھی ہندی بولنے لگتا ہے، کبھی پنجابی اور کبھی اردو۔ باتیں بھی تینوں مذہبوں کی کرتا ہے۔ شیشے کی ایک بڑی سی بوتل آپ نے بھی اس کے پاس رکھی دیکھی ہوگی۔ وہ سب کو اسی میں سے سادہ پانی دیتا ہے، لیکن کسی کے برتن میں یہ پانی جا کر سرخ ہو جاتا ہے، کسی کے برتن میں سبز اور کسی کے برتن میں زرد۔ اگر کسی کے برتن میں جا کر پانی کا رنگ نہیں بدلتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو حضرت عامل صاحب کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اکبر سے ایک سگریٹ لے کر سلگایا اور اس سے پوچھا کہ بڑے نمبردار یعنی اس کے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ بولا، والد صاحب ایک پیشی بھگتنے حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، کل دوپہر تک آ جائیں گے۔ میں نے کہا، نمبردار اکبر، اگر میں اس جھوٹے عامل کو جھنڈی کرا دوں تو کیسا رہے گا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کو اور اس کے چیلوں کو ایسی مار ماری جائے کہ وہ مرغے بن کر ککڑوں کو بولنے لگے اور یہاں سے ایسے بھاگیں کہ پھر کبھی شکل نہ دکھائیں ساری زندگی۔ اکبر کی آنکھوں میں اندرونی مسرت چمکی، لیکن اس چمک میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن یہ کام آپ کریں گے کیا؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میرا مطلب ہے اگر واقعی اس بندے کے پاس تھوڑا بہت علم تو ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ نہیں ہے اس بندے کے پاس، سر سے پاؤں تک فراڈ ہے یہ۔ تم خواہ دل چھوٹا مت کرو، ابھی سب کچھ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ معاملہ آسان نہیں ہے جی، اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ سب سوچ لیا میں نے اور سب جان بھی لیا ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ مجھے گارنٹی دے دو۔ کیسی گارنٹی؟ تمہاری حویلی کے ملازم بیچ میں نہیں کودیں گے اور دریوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو 8-10 مرد ہیں وہ بھی دور رہیں گے۔ لیکن بھائی صاحب آپ اکیلے کریں گے کیا؟ اس کے 4-5 چہرے تو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں اور وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ تم یہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ہم تینوں باتیں کرتے ہوئے حویلی کے ایک تاریک گوشے میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں نے پتلون کی جیب سے اپنا سلم ماڈل پسٹل نکال کر چیک کیا اور دوبارہ اسی احاطے میں چلا گیا جہاں حضرت گرو اپنے عقیدت مندوں کے درمیان بڑے تم تراق سے براجمان تھا۔ اس کا مراقبہ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی عقیدت مند عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ کوئی عمر رسیدہ عورت تھی جس نے اپنا سراپا میلی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ حضرت گرو کے سامنے جھکی ہوئی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی، حضرت آپ کرنی والے ہیں، کوئی بھی کام آپ کے لیے مشکل نہیں، میرا بچہ مجھے واپس دلا دیں، ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حضرت گرو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی عمر رسیدہ عورت نہ ہو بلکہ چھوٹی سی بچی ہو۔ سر پر ہاتھ پھیرنے سے عورت کا پردہ سرک گیا۔ وہ گندمی رنگ کی 50-55 سالہ غریب صورت عورت تھی۔ اس نے جلدی سے گھونگھٹ درست کیا اور حضرت جی کی جوتیوں کے پاس سے خاک لے کر سر میں لگانے لگی۔ حضرت گرو نے منہ میں کچھ بدبدا کر عورت پر پھونکا اور تسلی تشفی کے کلمات کہے۔ عورت الٹے قدموں چل کر واپس چلی گئی اور ایک جواں سال دیہاتی عرض احوال کے لیے حضرت گرو کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت گرو کے چیلے مجھے بڑی کڑی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کے اس طرح گھورنے کا جواز بنتا تھا۔
حضرت گرو نے مجھے یہاں سے جانے کی ہدایت کی تھی اور میں جا کر آدھے گھنٹے بعد ہی پلٹ آیا تھا۔ اس دوران میں حضرت گرو کی نگاہ بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ایک لہیم شہیم چیلے نے کڑک کر مجھ سے کہا، تم گئے کیوں نہیں؟ میں تمہارے حضرت جی کے گرویدہ ہو گیا ہوں، جی چاہتا ہے حضرت کو پڑیا میں بند کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں اور روز تھوڑا تھوڑا گھوٹ کر پیتا رہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم اسے بکواس کہتے ہو؟ یہ تو عقیدت ہے میاں، بلکہ عقیدت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے حضرت جی سے عشق ہو گیا ہے۔ میں جب تک ان حضرت کو گھوٹ کرنا پی لوں گا یا ان کا کشتہ مار کر ڈبیا میں نہ بند کر لوں گا، مجھے چین نہیں آنے کا۔ اور پھر حضرت کے کشتہ ہو جانے سے تمہیں بھی تو ایک آسانی ہو جائے گی، ان کا خوبصورت سا مزار بنا کر دن رات چڑھاوے اور چڑھانا اور نیازیں وصول کرنا۔ حضرت گرو اور ان کے چیلوں کی صورتیں دیدنی تھی۔ چہروں پر زلزلے کے آثار تھے اور آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا پالا کسی سر پھیرے خطرناک شخص سے پڑ گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے قریب کھڑے موٹی گردن والے چیلے نے حرکت کی۔ اس نے دانت کچکچا کر کچھ کہا اور بڑی وحشت سے مجھ پر جھپٹا۔ میں اس کارروائی کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ بڑی آسانی سے پہلو بچا کر میں نے چیلے کا وار خالی دیا اور جچی تلی ٹانگ اس کی پسلیوں پہ رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر چند عورتوں پر گرا اور عورتوں کی چیخوں سے احاطہ گونج اٹھا۔ میں نے لپک کر وہ چوکی الٹا دی جس پر حضرت گرو بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ چوکی کے ساتھ ہی وہ بھی الٹا۔ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ پھر وہ ہاتھی کی اولاد زمین پر گر کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس حیرت ناک منظر نے حاضرین پر سکتہ طاری کر دیا، یہاں تک کہ حضرت گرو کے چیلے بھی چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گئے۔ میں نے ان لمحوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور اچھل کر ایک چیلے کے سینے پر ٹانگ رسید کی۔ یہ ناک آؤٹ کرنے والی ضرب تھی۔ چیلا صاحب پشت کے بل پختہ دیوار سے ٹکرائے اور اوندھے منہ گر کر ساکت ہو گئے۔ دو چیلوں نے برق رفتاری سے اپنی لمبی قمیضوں کے نیچے سے تیز دھار آلے نکال لیے۔ یہ خاص طرز کے حیدرآبادی چاقو تھے۔ ان کے لمبے پھل گیس لیمپس کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دریوں پر بیٹھے لوگ چیختے چلاتے بھاگ اٹھے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس خطرناک پھٹے میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اس موقع پر اپنا پسٹل نکال سکتا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے تھوڑی سی مارا ماری بھی کر لی جائے۔ ایک چیلے نے بڑی درندگی سے چاقو کا وار کیا۔ میں نے یہ وار بھی مکمل اطمینان سے بچایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زور سے گھما دیا۔ وہ ڈگمگا کر اس پرات نما برتن پہ گرا جس میں بقول نمبردار اکبر الوؤں اور نوبیاتا لڑکیوں کا خون تھا۔ برتن الٹ گیا اور دری خون سے رنگین ہو گئی۔ دوسرا چاقو بردار میرے بازو پر چھوٹا سا چرکا لگانے میں کامیاب رہا، لیکن اس چرکے کا خمیازہ اسے تابڑ توڑ مکوں اور جگر پاش ٹھوکروں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جو ہی چاقو اس کے ہاتھ سے نکلا، میں نے اسے بازوؤں پر اٹھا کر حضرت گرو کے سرے پرغرور پر دے مارا۔ حضرت گرو بھی شاید اپنے لبادے کے نیچے سے کوئی ہتھیار نکالنے کی فکر میں تھا، لیکن جب چیلا صاحب اڑتے ہوئے اس کے سر پر آن پڑے تو وہ پورے جاہو جلال کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔